الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے بھارت کے صدر اور وزیر اعظم کو تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 137 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اور قطر کی پاپولیشن کے 67% ایلیجبل لوگوں کو ویکسین مکمل طور پر دی جا چکی ہے۔ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اشکال نے اعلان کیا ہے کہ 6 اگست بروز جمعہ سے منگل 10 اگست تک کارنش پر دونوں جانب ٹریفک عارضی طور پر معطل رہے گی۔ اور چین کے کمرشل مرکز شنگھائی اور اس کے پڑوسی ساحلی شہروں میں آج سے تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھارت کے صدر رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم نریندر مودی کو تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں، جن میں ان کے ملک کے اندر آئے ہوئے سیلابوں میں ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع پر بھارت کے صدر اور وزیر اعظم کے نام تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ دریاسنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اپنے بھارت کے ہم منصب نریندر مودی کو سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 126 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 63 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 63 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 137 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے۔ دریاسنا وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق قطر کی پاپولیشن کے 67% ایلیجبل لوگوں کو کرونا وائرس ویکسین مکمل طور پر دی جا چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ویکسین کی 5730 ڈوزز لوگوں کو دی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق قطر میں ایلیجبل پاپولیشن کے 79.1% افراد ویکسین کی کم از کم ایک ڈوز لے چکے ہیں۔ حکومت کرونا وائرس کے خلاف قومی سطح پر ویکسینیشن پروگرام کو بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس مہم کے تحت تمام لوگوں کو بغیر کسی معاوضے کے ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ ادھر وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل پیرا ہیں، اور اس ضمن میں عائد کردہ مختلف پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اتھارٹیز نے ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والے مزید 415 افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جن میں سے 336 افراد نے ان مقامات پر فیس ماسک استعمال نہیں کیا تھا جہاں اس کے استعمال کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح 77 افراد نے سیف ڈسٹنس قائم رکھنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی، جبکہ باقی 2 افراد کو سیل فون میں اعتراض ایپ انسٹال نہ کرنے کی وجہ سے حراست میں لیا گیا۔ ان سب لوگوں کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ حمد میڈیکل کارپوریشن HMC کی بلڈ سروسز نے خون کے عطیات میں اضافے کی غرض سے 3 نئے موبائل یونٹس لانچ کیے ہیں، جن کے ذریعے بلڈ سروسز کے لیے خون کی وافر مقدار جمع کرنے میں مدد ملے گی۔ ان نئے بلڈ یونٹس کی لانچنگ حمد میڈیکل کارپوریشن کے اس پروگرام کا حصہ ہے جس کا تعلق قطر میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کی تیاریوں سے ہے۔ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اشکال نے اعلان کیا ہے کہ 6 اگست بروز جمعہ سے منگل 10 اگست تک کارنش پر دونوں جانب ٹریفک عارضی طور پر معطل رہے گی۔ ٹریفک جمعے کے روز دوپہر 12 بجے بند کی جائے گی اور یہ منگل کے روز صبح 5 بجے بحال ہو جائے گی۔ جن دیگر قریبی سڑکوں پر بھی ٹریفک کو عارضی طور پر معطل کیا جائے گا، ان میں کارنش کا کچھ قریبی علاقہ، البدا پارک، الدیوان سٹریٹ، رومیلا اور گرینڈ حمد سٹریٹ شامل ہیں۔ تاہم پیدل چلنے والے افراد ان کلوزڈ روڈز کو استعمال کر سکیں گے۔ وزارت داخلہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر اپنی گاڑیوں میں قیمتی سامان اس طرح سے چھوڑ کر نہ جائیں کہ وہ گزرنے والوں کو نظر آئے۔
وزارت کا کہنا ہے کہ اس طرز عمل سے دوسروں کی جرائم کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے، اس لیے ویلیویبل آئٹمز مثال کے طور پر لیپ ٹاپس، سیل فونز، کیش منی وغیرہ کسی بھی مقام پر، خاص طور پر کمرشل سٹریٹس پر گاڑی پارک کرتے وقت اس انداز سے چھوڑ کر مت جائیں کہ وہ نظر آئیں۔ وزارت داخلہ ملک کے اندر مضبوط سیکیورٹی سسٹم قائم کرنے کے لیے ایک جامع پروگرام پر کام جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے تحت لوگوں کے اندر سیکیورٹی اویئرنیس کے بارے میں ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں تاکہ کرائم ریٹ کو کم سے کم تر کیا جا سکے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج مقبوضہ مغربی کنارے کے ڈسٹرکٹ جنین میں اسرائیلی قابض فوج نے فائرنگ کر کے 2 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر ڈالا۔ اسرائیلی فوج نے 3 فلسطینیوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ تیسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ افغانستان کے اندر شہری علاقوں پر طالبان کے حملوں کو روکنے کی غرض سے حکومت نے ملک کے تقریباً سبھی شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ دارالحکومت کابل کے علاوہ پورے ملک کے اندر رات کے وقت کرفیو رہے گا اور 10 بجے رات سے صبح کے 4 بجے تک ہر قسم کی نقل و حرکت پر پابندی رہے گی۔ واضح رہے کہ طالبان جنگجو امریکی اور اتحادی فورسز کے انخلاء کے بعد مختلف علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے دارالحکومت کابل کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران طالبان اور افغانستان کی سرکاری فوج کے درمیان جھڑپوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق طالبان اب تک ملک کے نصف حصے پر قبضہ کر چکے ہیں۔ بھارت میں شدید مانسون بارشوں کے نتیجے میں آنے والے زبردست سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے مرنے والوں کی تعداد 135 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ امدادی پارٹیاں درجنوں لاپتہ افراد کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چین کے کمرشل مرکز شنگھائی اور اس کے پڑوسی ساحلی شہروں میں آج سے تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ سب وے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل کر دی گئی ہے اور کاروبار بند کر دیا گیا ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وہاں کے مقامی وقت کے مطابق آج صبح 12 بجے سمندری طوفان انفا نے ساحلی صوبے زیجیانگ میں تباہی مچا دی۔ سیلاب سے کم از کم 58 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انتظامیہ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اور اب کھیلوں سے متعلق ایک خبر۔ ایریزونا کے اسٹیٹ فارم اسٹیڈیم میں کھیلے گئے کوارٹر فائنل میچ میں قطر کی فٹ بال ٹیم نے ایل سلواڈور کی ٹیم کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا اور اب قطر کی ٹیم 2021 کے گولڈ کپ سیمی فائنلز میں پہنچ گئی ہے۔ قطر کی ٹیم کی شاندار کامیابی کے بعد اب سیمی فائنل میں اس کا مقابلہ امریکہ یا جمیکا کی ٹیم سے ہوگا۔ سیمی فائنل میچ جمعرات کے روز کھیلا جائے گا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب معاویر نے بھارت کے صدر اور وزیر اعظم کو تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 137 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اور قطر کی پاپولیشن کے 67% ایلیجیبل لوگوں کو ویکسین مکمل طور پر دی جا چکی ہے۔ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اشغال نے اعلان کیا ہے کہ 6 اگست بروز جمعہ سے منگل 10 اگست تک کارنش پر دونوں جانب ٹریفک عارضی طور پر معطل رہے گی۔ چین کے کمرشل مرکز شنگھائی اور اس کے پڑوسی ساحلی شہروں میں آج سے تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔